بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20، اس میں 16 رکوع ہیں۔ پہلے 3 رکوع سورہ نمل کے ہیں اور 9 رکوع سورہ القصص کے ہیں اور آخری 4 رکوع سورہ العنکبوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ پر زبردست رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ یہ بتاؤ یہ شاداب باغات سرسبز و شاداب درخت اگانے والا کون ہے؟ کیا کوئی دوسرا خدا ہے جو اس طرح کے بوٹے یہ کھیت کھلیان بنا سکے؟ پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے زلزلوں سے روک کر اس زمین کو ہچکولے کھانے سے بچایا، اس کے اندر پہاڑوں کا لنگر بچھا دیا، تمہارے لیے زمین رہنے کے قابل کی، تمہاری کوٹھیاں نہیں گرتی، تمہارے مکانات نہیں گرتے، تمہارے بازار نہیں گرتے، میں محفوظ رکھتا ہوں۔ اگر زمین کے کسی ایک حصے سے زلزلہ لے بھی آتا ہوں تو صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے، میں نے کبھی پوری زمین ایک دم تباہ نہیں کی ہے، تاکہ تمہیں سبق ملے۔ میں تباہ کرنا چاہوں تو ساری زمین کو تباہ کر دوں۔ پھر تم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ کوئی بھی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سارے بولو بے شک۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب لوگ پریشان ہو کر پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ کون ہے جب پریشانی کے عالم میں تمہاری پریشانی کو دور کرے؟ کون ہے جو تمہاری پریشانیاں دور کر کے تمہیں سکون بخشتا ہے؟ وہ صرف اللہ۔ سارے بولو بلند آواز سے اللہ۔ مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کی توحید پر بے شمار دلائل ہیں۔ سورج اللہ کی دلیل ہے، چاند اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، مشرق اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، مغرب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، مشارق اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، مغارب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، شمال جنوب اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، طرفیں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، زمین آسمان اللہ کے ایک ہونے کی دلیل۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ سردی، یہ گرمی، یہ موسم، یہ لیل و نہار، یہ پرندے، یہ درندے، یہ چرندے، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، سب کچھ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا خالق اور مالک ایک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ پھر جس اللہ نے یہ بنایا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اینڈ بھی بنایا ہے۔ میں یاد رکھو، صرف اینڈ سے جو پاک ہے وہ بھی اللہ ہے، ابتدا سے پاک بھی اللہ ہے، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، مگر اللہ اول ایسا ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور اللہ آخر ایسا ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ تمہاری ابتدا بھی ہے، تمہاری انتہا بھی ہے، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا یاد رکھ لینا آخرت برحق ہے۔ مسلمان سچا وہی ہے جس کا قیامت پر یقین ہو۔ اور سب بولو، خواتین سن رہے ہو، مرد حضرات فیملیز میں سن رہے ہیں، یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ماجی سرکار ایجوکیشنل امپائر، آپ سب سے میں کہوں گا، سارے بولو قیامت برحق ہے۔ میں بولوں گا قیامت، آپ بولو برحق ہے۔ قیامت برحق ہے، قیامت آنا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے، بولو ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، زندگی برحق ہے، مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے۔ قیامت برحق ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھانا ہے، پھر ہم نے زندہ دوبارہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ زندگی بھی عارضی اور یہ موت بھی عارضی۔ یہ تو بات ہے نا، لوگ سمجھتے شاید موت دائمی، موت دائمی نہیں ہے، موت کیا ہے؟ عارضی۔ موت کیا ہے؟ عارضی۔ کس طرح عارضی؟ فرمایا جس طرح روزانہ تمہیں نیند آ جاتی ہے،
پھر تم اٹھ جاتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا جس طرح تمہاری روزانہ کی لائف میں ایک نیند ہے، اس طرح تمہاری پوری لائف کی بھی ایک نیند ہے، اس نیند کا نام موت ہے۔ اس لیے فرمایا النوم اخو الموت، یہ نیند جو ہے نا موت کی بہن ہے۔ تو اگر ایک روزانہ آ سکتی ہے تو ایک زندگی میں ایک جو ہے نا نیند آئے گی، اس نیند کا نام موت ہے۔ قبر میں چلے جاؤ گے، برزخ میں پہنچ جاؤ گے، پھر اللہ وہاں زندگی عطا فرما دے گا۔ اس زندگی کی جتنی سہولیات ہیں وہ جتنی یہاں نیکیاں کی ہوں گی، اس نیکی کے اعتبار سے وہاں سہولیات ملیں گی۔ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک امیر آدمی ہے، اس کے بعد بہت بڑے پیسے ہیں، اور روزانہ 20-30 دیگیں، افطاری بھی کراتا ہے لوگوں کو، سحری بھی کراتا ہے، لنگر بھی کھلاتا ہے، کھانے بھی کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ایک 20-30 دیگیں روزانہ خرچ کرتا ہے، ایک بڑا امیر آدمی، پیسے والا آدمی۔ اس کے مقابلے میں غریب آدمی ہے، بیچارہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ مجبوری کرنے کے بعد 100 روپیہ اس کا بچتا ہے، 100 روپے میں 50 روپے مسجد میں دیتا ہے، 50 روپے کی افطاری کسی غریب کے ہاں بھیج دیتا ہے۔ اس کی ٹوٹل کمائی ہی بچت ہی 50 تھی۔ ایک بندے نے روزانہ سینکڑوں دیگیں لگائیں، اور ایک بندے کے پاس ٹوٹل 50 روپے تھے، اس نے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ بتاؤ اجر و ثواب میں کس کا اجر زیادہ ہے؟ آپ کہو گے دیگ والے کا۔ ارے بابا، دیگ والے نے اپنی دولت کے کھربوں روپے میں سے، اربوں روپے میں سے چند ہزار لگائے ہیں، اور جس کی کل کائنات 100 روپیہ تھی، وہ 100 روپے کو 100 روپے کا لگا دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بندہ جس نے 100 روپے خرچ کیا، اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کا اجر وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتایا، شروع سے ہی میں نے کہا میجورٹی اور مائنورٹی، یہاں پر آ گیا کوالٹی، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی اس فیض سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کافروں نے جو آخرت کا انکار کیا، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ پھر اگلی آیات 83 سے 93 تک قیامت کے احوال کا بیان کیا کہ سور پھونکا جائے گا اور آواز آئے گی۔ ایک جیسے دیکھیں میں ایک آواز نکالتا ہوں، ہو، اس طرح ایک آواز آئے گی۔ وہ آواز بہت زور سے آئے گی، اتنی زور سے آئے گی کہ نفخۃ الاولی، ایک پہلی آواز ہوگی، دنیا ساری بے ہوش ہو کے گر پڑے گی۔ جو جہاں جہاں ہوگا وہیں بے ہوش ہو جائے گا۔ ابھی میں سن 2023 میں ہوں، لیکن 2019 میں ایک دنیا میں بیماری آئی تھی، اس کو کرونا بولتے تھے۔ اس میں چلتے چلتے بندے گرتے تھے، تو یہ تو چند بندے گرے اور پوری دنیا بند ہو کے گرے گی، اور جب ساری دنیا کے بندے گر جائیں گے وہ کیا عالم ہوگا۔ ایک آواز آئے گی اور پوری دنیا میں جو بندہ جہاں ہوگا وہیں گر جائے گا۔ وہ آواز ہوگی ہو، اس طرح آواز آئے گی، اور وہ آواز دینے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا پھر اس بے ہوشی کے بعد کی آواز ایک اور آئے گی، جس میں اندر تمام کی تمام انسانیت فوت ہی ہو جائے گی، وفات پا جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ پھر کتنا عرصہ مری رہے گی کائنات، کوئی کسی کی لاش اٹھانے والا نہیں ہوگا، بس جو جہاں ہے وہیں مر گیا، تباہ ہو جائے گی سب کائنات۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا دوبارہ اب آواز لگاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ آواز لگائیں گے، اب وہی آواز ہے، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ خاص چیز ہے، اس میں سے ہمیں کچھ مل رہا ہے سبق۔ سور وہی ہے، وہ آواز آنے والا آلہ وہی ہے، اسرافیل وہی ہیں، ایک آواز لگاتے ہیں وہی آواز بے ہوش کر دیتی ہے، وہی آواز لگاتے ہیں سارے مر جاتے ہیں، وہی آواز لگاتے ہیں تو زندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی بندے سے اللہ تینوں کام لے رہا ہے، کام لینے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ کائنات کے اندر دستور ہے کہ اللہ پاک چاہے تو چیزوں کے اندر بیک وقت متضاد تاثیرات ان کے اندر رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک عجب عنوان ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا فیض دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے تمام حقائق اور عقائد اور عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پارہ نمبر 20 سورہ القصص، آیت نمبر اس کی جو آیات ہیں وہ 88 ہیں اور رکوع اس کے 9 ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے میلاد مبارک کا تذکرہ ہوا، فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، یعنی فرعون کے تمام زمانے میں جو حالات واقعات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی امی جان کا تذکرہ، ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا ذکر اس میں آتا ہے، تمام ہستیوں، مبارک ہستیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ مخالف دشمنوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اور اس میں چونکہ واقعات سارے ان کے، زیادہ تر واقعات موسیٰ علیہ السلام کے ہی ہیں، اس لیے اس کا نام ہی سورہ القصص رکھا ہے، واقعات۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ اللہ نبیوں کے واقعات سنانا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کبھی صرف ایک نبی کے نام پر پوری صورت بنا دی، جیسے صورت یوسف، صورت نوح، صورت محمد، صورت ابراہیم، کبھی ایک ہی نبی کے نام پر صورت بنا دی، مختلف واقعات بیان کر دی۔ یہ اب صورت القصص، نام تو اس کا صورت قصص ہے، اندر ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے رکوع میں جو بیان ہے تو آغاز تو اس سے شروع ہوتا ہے حروف مقطعات سے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی 20 آیات صرف اسی عنوان کو بیان کرتی، اس پر میرے تفصیلات کے ساتھ بیان موجود ہیں، آپ میرے یوٹیوب کے اندر بھی اور فیس بک کے اندر مختلف موجود ہیں واقعات اس کے حوالے سے۔ میلاد مصطفیٰ پر دلائل کے اعتبار سے میں نے اس پہ بہت بیان کیے ہیں الحمدللہ، کم از کم کچھ نہیں، میرے خیال میں کوئی 30-35 زیادہ، اس سے بھی زیادہ بیانات میرے صرف سورہ قصص کے حوالے سے موجود ہیں الحمدللہ۔ آج میں صرف اتنی بات بیان کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات بھی اللہ نے بیان کیے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نبی کا میلاد بیان کرو تو جس زمانے میں نبی کا میلاد ہوا، نبی کے میلاد سے پہلے کے واقعات بیان کرنا یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ اس لیے جب ہم حضور کے میلاد بیان کرتے ہیں تو نبی پاک اپنے خاتم الانبیاء والمرسلین کا میلاد بیان کرنے سے پہلے ہم وہاں کے حالات، اس زمانے میں حضور کی ولادت سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بیان کرتے ہیں، یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ پھر ولادت ہوئی کیسے ہوئی، دودھ کیسے پلایا، پھر اس کے بعد ان کو دشمنوں سے بچانے کے لیے کس طرح دریا میں ڈال دیا، صندوق کو جو ہے نا کس طرح دشمنوں تک پہنچا دیا، دشمن پہچان نہ سکے، جس کو مارنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے 70,000 لڑکے مار دیے، وہی ان کے گھر میں آ گیا، فرعون ہی نہیں پہچان سکے، اور اس کو پالنے کے لیے پھر کس طرح امی جی آ گئیں، انہوں نے دودھ پلایا اور فرعون نے ان کا خرچہ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، میں جب چاہوں اپنوں کو دشمنوں کے خرچے پہ بھی پال لیتا ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، میں اپنوں کے لیے سارے انتظام کر دیں، میرا کوئی ہو جائے، میرا اپنا ہو جائے، میں اس کے لیے رزق کے انتظام دشمنوں سے بھی کروا دیا کرتا ہوں۔ تو اس میں بہت بڑے بڑے اشارے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی امی جان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر پلتے ہیں، پھر فرعون کے ہاں ہی وقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ مدین چلے جاتے ہیں، مدین میں ایک زمانہ گزارتے ہیں 10 سال، پھر وہاں سے واپسی پر شادی آپ کی ہو جاتی ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس آتے ہیں، پھر فرعون کو تبلیغ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو، سارے کے سارے لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل والے جو ہے نا طرح طرح کی روزانہ اپنی فرمائشیں کرتے ہیں، ان کے فرمائشوں پر اللہ تعالیٰ نئے نئے معجزات بھی دکھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ لوگوں اپنے محبوب سے نئی نئی فرمائشیں نہ کرو، دین پر صحیح طریقے سے چلو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا رہے گا، تم پر کرم ہوتا رہے گا۔ دوسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو میں پچھلے بیان کر چکا ہوں، قبطی کا جو قتل ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ چوتھے رکوع میں جو ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت کا بتا دیا گیا کہ اس کا اظہار فرمائیں، اور پھر اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ بتاؤ کہ میں پوری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کی دعوت میں مماثلت ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور
کیوں آیا ہے بار بار کہ اس امت کو بہت سارے مسائل قیامت تک پیش آئیں گے، تو تقریباً ان کی مماثلت فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کے ساتھ آپس میں ملتی جلتی رہے گی۔ بنی اسرائیل کو جو حالات پیش آئے اس میں بہت سارے حالات اس امت کو پیش آئیں گے، اس لیے انہی کے واقعات کو بار بار بیان کیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی ہوتی رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کے تابع ہے۔ پھر قریش کے لوگ بڑے مغرور تھے، بعض لوگ بڑے بزنس مین تھے نا جی، تو وہ مغرور تھے، وہ نبی پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ نے ان مغرور قریشیوں کو بتا چکے مکی صورت ہے نے بتایا کہ تمہارے پاس کیا مال ہے، تم سے زیادہ مال والا قارون گزرا ہے، جب میں نے قارون کو غرق کر دیا اور قارون کا مال جو ہے اس کے کام نہیں آیا، تو تم کس چیز کی اپنے اوپر غرور کرتے پھرتے ہو۔ یاد رکھنا کوئی ریچسٹ مین ہو اس کی دولت سے مروب نہیں ہونا ہے۔ دولت کے ذریعے کوئی بھی محبت کے پیمانوں کو ناپ نہیں سکتا۔ دولت صرف ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا ذریعہ ہو تو دولت اچھی ہے۔ دولت اگر غرور پیدا کر رہی ہو تو اللہ نے فرمایا سنو، تم میں سے جتنے پیسے والے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا فما بلغوا معشار، تم میں سے کوئی بندہ بھی پچھلی امت کے فرعونوں اور قارونوں کی دولت کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ تمہارے پاس اتنی دولت نہیں جتنی ان کافروں کے پاس تھی، جب وہ غرق ہو گئے دولت ان کے کام نہیں آئی، تو تم کیا چیز ہو؟ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھو، اپنے پیسے پہ غرور مت کرو۔ میری محبت کو تو پیمانہ دولت سے نہ ناپ، با وفا اکثر غریب ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر قریش کو آگاہ کیا کہ قریشیوں، تم نے اگر بچنا ہے، تمہاری دولت بچے گی تو اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے محمد کے قدموں میں لے آؤ۔ دولت وہی اچھی ہے جس دولت کے اوپر قبضہ میرے مصطفیٰ کا ہو، اور وہ دولت والا حضور کا دیوانہ بن کے رہے، اس کی دولت بھی اچھی ہے اور اس کی دولت بھی دین ہی ہے۔ جو دولت دین پہ لگ رہی ہو وہی دولت دین کہلاتی ہے، اور وہ دولت مند بھی جو ہے نا دیندار کہلاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دولت کے ذریعے غریبوں پر غرور کرنے سے بچائے، اور دولت کے ذریعے غریبوں کی پرورش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورت کا آخری رکوع آتا ہے سورہ القصص کا، اور اس میں قارون کے انجام کی بات کی۔ قارون کا انجام جب ہوا، وہ کہتا تھا نا، جب بن سنور کے نا ہاتھی پہ بیٹھ کے باہر نکلتا تھا، عورتیں کہتی تھیں ہائے میرا بچہ بھی اس طرح ہو نا، اتنا سونا ہے، اتنا اچھے کپڑے، اتنا زبردست۔ یعنی ہاتھی کو بھی اس نے نا 1-1 کلو کے 2-2 کلو سونے کے، وہ کیا بولتے ہیں جی عورتیں جو کان میں پہنتی ہیں، گوشوارے کیا بولتے ہیں اس کو، گوشوارے ہی بولتے ہیں نا، کان میں جو رنگ سے پہنتی ہیں۔ تو ہماری عورتوں نے تولا پہنے ہوں گے، کبھی بہت بھی پیسے والی ہوں تو تب ہیں جی 2 تولے کا پہن سکتی ہیں، اس کے زیادہ تو کان ہی پھاڑ دے گا، وہ اتنا زیادہ وزنی کون اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جو قارون کا جو ہاتھی تھا اس میں کلو والے 5 کلو کے سونے کے بندے جو ہے نا، وہ اس کے ایک کان میں، 5 کلو والے دوسرے کان میں، 10 کلو کے بندے ہاتھی جو ہے نا پہنا ہوا، اس کے پاؤں میں جو ہے نا کڑے سونے کے جناب علی 15 کلو ایک پاؤں میں، 15 کلو دوسرے پاؤں، 60 کلو سونا اس کے تو ٹانگوں میں لگا ہوتا تھا۔ اس کی سونڈ کے اوپر جو ہے نا سونے کا جو ہے نا وہ جال بنا کے چڑھاؤ، اتنی زبردست پیسے کے ساتھ نکلتا۔ 2-3 من سونا تو سواری کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ویسے جب شان سے نکلتا عورتیں کہتی کاش ہمارے بچے کو بھی ایسی دولت ملے۔ جب اللہ نے قارون کو غرق کر دیا، زمین اپنے خزانے سمیت قارون تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو پھر عورتیں کہتی اللہ قارون جیسی دولت کبھی نہ دینا۔ دولت دینا تو وہ دینا جو نصیبوں والی ہو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قارون جیسا نصیب بھی بنانے سے بچائے۔ ہمیں اگر اللہ نصیب دے تو کمری والے کے غلاموں والا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ سے دولت مانگو، حلال مانگو، کروڑوں پتی بنو۔ کروڑوں پتی بننا عیب نہیں ہے، خربوں پتی بنو، خربوں پتی بننا عیب نہیں ہے۔ عیب یہ کہ تم دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، یہ عیب ہے۔ خوشی یہ ہے کہ بندے
مرنے کے بعد دولت ہو اور دین کے راستے پہ لگ رہی ہو, اسلام کے راستے پہ لگ رہی ہو. ہم نے اسی لیے اپنے تعلق والوں کے لیے یہ ماجی ایجوکیشنل امپائر بنا ہے, جس کی کروڑوں روپے کی زمین ہم نے خرید لی ہے. اب اس پر ہم نے ایجوکیشنل سسٹم قائم کرنا ہے, اس کے لیے کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنانی ہے. تو یہ آپ اگر پر منتھ ہمیں 1000 روپے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں دیتے رہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ شمع آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی. آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات, اپنی خیرات, اپنی محبتیں یہ ہمیں ضرور پیش کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی. کہتے ہیں جس شخص نے کسی غریب کو چھپا کے صدقہ دے دیا, اگر وہ دولت مند ہے بھی تو اللہ اس کا نام غرور والوں لوگوں سے نکال کر سچے لوگوں میں شامل کر دیتا ہے. میں نے حدیث شریف پڑھی ہے, اگر کسی نے کسی غریب کو چھپا کر دیا کہ اس کے اور خدا کے سوا اور کوئی اس پر آگاہ نہیں, کسی نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے فلاں کی یہ مدد کی ہے, چپ کر کے اس کے ہاتھ میں ڈال دیا بس. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ اس پہ عمل کیا, لیکن وہ اس طرح ہوا, ایک مرتبہ رات کو دیا تو وہ کسی چور کے ہاتھ پہ چلا گیا. صبح شور مچا جی, رات کو کسی نے چور کو پیسے دے دیے. صدیق اکبر بڑے پریشان, میں نے تو چھپ کر دینا چاہا اور یہ آواز بھی آ گئی. او ہو دیا, دینا تو چاہتا تھا اللہ کے لیے کسی اچھے کو, اور یہ چور کے ہاتھ میں ویسے چلے گئے. اور دوسرے دن جو ہے نا کسی کو دیا, رات کے اندھیرے میں چھپ کر, بس ایسے اندھیرے میں تھے, کوئی بندہ جا رہا تھا, اس کو پکڑ کر پیسے دے دیے. تو وہ گیا تو جب اس نے پیسے دیکھے تو بڑا خوش ہوا اور اعلان کر دیا, یار مجھے رات کو کسی بندے نے پیسے دیے. اور وہ تھا ڈاکو, ایک چور, دوسرے دن ڈاکو. بڑے پریشان, آقا کی بارگاہ میں چلے گئے, یا رسول اللہ پہلے دن پیسہ خرچ ہوا تو وہ بھی چور کو چلا گیا ہے, دوسرے دن پیسہ خرچ کیا وہ ڈاکو کے پاس چلا گیا, پتہ نہیں میری نیکی اللہ کو قبول ہے کہ نہیں. حضور مسکرائے, فرمایا پہلے دن والی قبول ہے, دوسرے دن والی قبول ہے اس لیے کہ تیرے پیسے کی برکت سے وہ جس کے ہاں چوری کرنے جا رہا تھا وہ غریب ہو جاتے, اللہ نے اسے چوری سے باز رکھا, تیرے پیسے کی برکت سے تیرا پیسہ صدقہ بن گیا ہے. اور دوسرے کو اللہ نے ڈاکہ ڈالنے سے بچا لیا, تیرے پیسے نے اس کو ڈاکے سے بچا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں کبھی ایسی جگہ پر بھی تیرا صدقہ, تیرا مال چلا جائے گا جہاں پر تو سوچے گا او ہو یہ کہاں میرا پیسہ لگ گیا, لیکن یاد رکھ لینا جب تو اپنی نیت میں صاف ہے تو تیرا پیسہ انشاءاللہ قبول ہے. آگے ہے سورہ العنکبوت. سورہ العنکبوت اس میں 69 آیات ہیں, 69, اور رکوع اس کے ساتھ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. دراصل یہ گھروں میں جو جالے بناتی ہے نا مکڑی, اس کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں. اس کا گھر بڑا نازک ہوتا ہے, بڑا نازک سا گھر ہوتا ہے, بناتی رہتی ہے اور بڑا سائنٹیفک گھر ہوتا ہے, سافٹ اینڈ سائنٹیفک گھر. اتنی ایکوریٹ اس کے خانے بنے ہوتے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں. اس پر سائنٹیفک لیکچر چونکہ میں دے نہیں سکتا ہوں, قرآن پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, لمبی بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ جا کر ذرا یہ مکڑی جو ہے نا عنکبوت, اس کی ذرا آپ تحقیقات میں لگے تو آپ حیران ہو گئے کہ کائنات کے اندر یہ زبردست چیز ہے. اور ہومیوپیتھک کے اندر میں نے اس کی دوائیاں پڑھی ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ اس عنکبوت کے جالے سے بنی ہوئی دوائیاں اور اس کی اپنے وجود سے جو دوائیاں بنتی ہیں اس کا کتنا بڑا لیڈیز کو, جینٹس کو, اور کتنی چیزوں کے فائدے کے لیے اس کے ڈراپس آتے ہیں اور اس کے قطرے بنتے ہیں, اور بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی بھی صورت, دیکھو نمل کی بھی صورت, چیونٹی کی بھی نام کی بھی صورت آ گئی. ارے بابا نبی کے ساتھ چیونٹی جتنا بھی تعلق جوڑ لے تو قابل ذکر ہو جائے گا. ارے عنکبوت کا ذکر کیوں آیا؟ ارے یہ وہی تو ہے نا جس نے حضور کے آگے جالا تن دیا تھا نا, غار ثور میں جالا تن دیا, بس مذکور ہو گئی. ارے حضور کی خاطر تو ایک مکڑی جتنا, مکھی جتنا, ارے ایک چونٹی جتنا حضور کے ساتھ ہو جا تو بھی مذکور ہو جائے گا, اللہ تجھے فنا ہونے سے بچا لے گا. اللہ ہمیں حضور کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے, بولو آمین. تو اس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا. احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. نہیں, مجھے امتحان لینا ہے کہ سچا کلمہ کس نے پڑھا ہے, اور سچا کلمے کا پتہ تب چلے گا جب آزمائش آئے گی. سورۃ بقرہ 2 پارہ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ایمان والو
تمہارے لیے ضرور میں آزمائش کروں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ, تمہیں میں خوف میں مبتلا کروں گا, بھوک میں مبتلا کروں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تم بہت اچھے طریقے سے پلاننگ کرو گے کاروبار کی, میں تمہارے بزنس میں نقصان کروں گا. ایمان والے کے بزنس میں نقصان آئے گا, ایمان والے کو بھوک آئے گی, ایمان والے کو خوف آئے گا. وَلَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری جانوں میں بھی بیماری بھیجوں گا, تکلیف لاؤں گا, اور تمہاری اولادوں میں بھی تکلیف آئے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, پھر جو برداشت کرنے والے اور صبر والے ہوں گے, خوشخبری ہے محبوب تو ان کو عطا کرے گا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب ان پر پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے. الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے. ذرا سا نقصان ہو گیا, او جی میرے پیر ہی کا عمل نہیں ہے, مجھے کیوں پریشانی آئی, نقصان کیوں آ گیا, او جی ہمارا اسلام ہی ایسا ہے جی, مسلمان, او جی حلال میں کہاں ایسی ہوتی ہے. یہ سب فتنے کی باتیں. خبردار, بے یقین نہیں ہونا. تو پریشان ہے, تو تیرے اوپر تکلیف آئی ہے, آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. بعض اوقات کوئی دم بھی کرتا ہے, علاج بھی کرتا ہے, تو علاج اور دم سے بھی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. کوئی پیر فقیر تعویذ دم درود اللہ کی تقدیر سے ٹکرا نہیں سکتا. تقدیر جب آ جاتی ہے پھر تدبیر کوئی کام نہیں کرتی. اس لیے تو تدبیر کے ساتھ بھی جوڑ, تقدیر کے ساتھ بھی جوڑ. تقدیر پر ایمان رکھ اور تدبیر اپنی کرتی رہ. اللہ نے اگر چاہا تو تعویذ دم درود علاج میں شفا ہو جائے گی. اللہ نے اگر نہ چاہا تو شفا نہیں ہوگی. لیکن تجھے یقین بے یقین نہیں ہونا, یقین کے ساتھ رہنا ہے. سارے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کے والدین مشرک ہیں یا جن لوگوں کی فیملی کافر ہے, یہ میرا خطاب ساؤتھ افریقہ, یورپ, جاپان اور دنیا میں امریکہ, یو ایس اے, جہاں بھی رہنے والے مسلمان میں ان کے لیے میں یہ سورہ العنکبوت کے پہلے رکوع میں ان کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگرچہ الگ اس کو کاٹ کر اس کا کلپ بنا دیجیے گا. دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں, جو نیو مسلم کمیونٹی ہے خاص کر, اب اس کا چاچا تو مسلمان نہیں ہے, مامی مسلمان نہیں ہے, دادو اماں مسلمان نہیں ہے, دادی اماں مسلمان نہیں ہے. اب یہ بندہ مسلمان ہو گیا بیچارہ, اب ہو گیا. اسلام کے بعد آپ اس کو فیملی ٹرمنلز کیسے رکھنے ہیں, فیملی کے ساتھ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں یورپ میں خاص کر. جہاں میں جانتا ہوں جس جگہ پر وہاں مسائل ہیں, امریکہ میں مسئلے ہیں, باہر کی دنیا میں بڑے مسائل ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں مسائل ہیں. میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں, سندھ میں کئی ہندو فیملیاں جو میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتی ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں جی ہماری باقی ہمارا جو فیملی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح ہوگا. اس طرح انڈیا میں کوئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں, پھر بعد میں محلے میں رہنے والی دوسری جو قومیں ہیں یا ان کے گزشتہ رشتہ دار جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ پھر اب ان کا تعلق کس طرح ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھنا تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہیں تو یاد رکھنا ان کی کوئی بات جو اسلام کے خلاف ہو وہ آپ نے قبول نہیں کرنی. ان کا دل رکھنے کے لیے بھی ماں باپ سے بڑھ کر تو پھر کوئی نہیں ہے نا جی. انکل تو پھر پیچھے ہٹ گئے نا, ماموں کا تو پھر قتل معاملہ ہی پیچھے ہٹ گیا. اس لیے خالہ انٹی ممانی چچی جو بھی ہیں وہ سب بعد میں. اللہ نے ایک بڑا رشتہ بیان کیا, ماں باپ بھی اگر تمہارے مشرک ہیں اور وہ اللہ کے خلاف اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات کریں, تم ان کا دل رکھنے کے لیے کوئی بات نہیں ماننی. بس یہ کہنا جی آپ ممی پاپا ضرور ہیں, آپ کا احترام ضرور کریں گے, آپ کا خیال رکھیں گے. اسلام ہمیں آپ کا خیال رکھنے سے منع نہیں کرتا. ہم آپ کا کھانا کھلائیں گے, آپ کو پاؤں دبائیں گے, آپ کو جسم میں خدمت کریں گے, آپ کی کپڑے دھوئیں گے, کھانا دیں گے, خدمت آپ کی کریں گے کیونکہ آپ ماں باپ ہیں. لیکن اللہ کے معاملے میں, رسول کے معاملے میں آپ کہیں کہ آج جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاؤ, نہیں.
ہم جمعہ ضرور پڑھیں گے. آپ کہو کہ آج نماز نہ پڑھو میری خاطر، نہیں، ہم نماز ضرور پڑھیں گے. آپ کو قرآن نہ پڑھو، ہم قرآن ضرور پڑھیں گے. آپ ہمیں کہو اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی اور ذرا ایک دن میں مورتی پوچھنا چاہتا ہوں یا مجھے مورتی لا کر دے دو، نہیں. شرک والی کوئی بات اپنے والدین کی قبول نہیں کرنی. جب ماں باپ کی نہیں کرنی تو پیچھے اور کون رہتا ہے؟ اس طرح دوست، سہیلیاں، یار، کسی کی بات میں رشتے میں آ کر تم نے اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی، رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی، صحابہ اہل بیت کی بے ادبی نہیں کرنی، اولیاء اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی. یہ سورہ العنکبوت کے پہلے رکوع میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ان کی مثال بیان فرمائی. پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی باتیں کی، اور پھر فرمایا کہ ان کی جو ہے نا بیویوں کے حوالے سے بھی بات بیان کی. پھر مختلف عذابوں اور نافرمان قوموں کا ذکر کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ہمارا 20واں پارہ ختم ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین.